ہمارے نزدیک اسلام مذہب نہیں دین ہے۔ مذہب کا لفظ اسلام کے لیے قرآن میں آیا ہی نہیں، لفظ مذہب آیا ہی نہیں۔ جہاں تک حدیث کا علم مجھے ہے وہاں بھی نہیں آیا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ حدیث کا ذخیرہ بہت بڑا ہے، وہ سارا تو میں نے نہیں پڑھا ہے، جتنا کچھ پڑھا ہے مذہب کا لفظ نہیں آیا۔ اور ہمارے ہاں مذہب کی اصطلاح ہمارے سلف میں مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، یہ ہمارے مسلکوں کے لیے آیا ہے مذہب۔ تو مذاہب یہ ہے، اسلام دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اسلام مذہب بھی ہے، لیکن صرف مذہب نہیں ہے بلکہ حقیقتاً دین ہے۔ اسلام صرف قرآن پر قائم نہیں ہے۔ یہ منکرین حدیث نے اپنا نام جو ہے اہل قرآن رکھ کر بہت بڑا دھوکہ دیا ہے مسلمانوں کو۔ وہ منکر حدیث ہے، منکر سنت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، اور حضور کا جو حکم دیا گیا اطاعت کا بار بار، اطیع اللہ اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ اس وقت کے امام اور لیڈر ہونے کی حیثیت سے، بس ان کی زندگی میں ان کی اطاعت تھی، ہمیشہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا موقف نہیں ہے، امت کا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک دو ہیں بنیادیں، کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بات بہت اہم ہے جو آج فلسفی بن کر سامنے آئے ہیں پردے کے خلاف۔ قرآن پر تدبر کرنے میں دو پہلو ہمیشہ سامنے رہنے چاہیے۔ ایک ہے اس کی تعویل خاص، ایک ہے تعویل عام۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ اصطلاحات سے آپ ڈر نہ جائیں۔ دیکھیے، قرآن ایک خاص دور میں اترا، 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک 22 برس میں قرآن نازل ہوا۔ نازل ہوا حجاز میں، مکی صورتیں ہیں تو مکہ بھی حجاز میں ہے، مدنی صورتیں تو مدینہ بھی حجاز میں ہے۔ تبوک کے آتے جانے میں اگر کچھ اتنی ہے تو وہ بھی حجاز ہے، تبوک بھی اسی کا آخری سرا ہے۔ ہجرت کے دوران اتری ہے تو وہ بھی حجاز ہے، تو یہ حجاز میں اترا ہے، اور وہی لوگ اس کے اولین مخاطب تھے۔ لہذا قرآن مجید میں جو چیز بھی نازل ہوئی ہے وہ اس وقت کے ماحول کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی نسبت تھی، تبھی وہ سمجھ سکتے تھے۔ ہوا میں باتیں تو نہیں ہو سکتی۔ لیکن قرآن ہدایت ہے ابد الآباد تک کے لیے، یہ صرف اس وقت کے لیے ہدایت نہیں، آج بھی یہی ہدایت ہے، قیامت تک یہی ہدایت رہے گی۔ اس وقت جو نازل ہوا خاص ماحول میں، خاص افراد سے مخاطب ہو کر، تو کچھ واقعاتی پس منظر ہے جس میں نازل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ اسے کہتے ہیں، اگر آپ اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیات پر غور کریں گے، یہ تعویل خاص ہے، خاص اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیت پر غور کریں، اور یہ ضروری ہے، انسائٹ حاصل ہوتی ہے اس سے۔ لیکن ایک ہے اس کی تعویل عام، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ چنانچہ اصول یہ ہے کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، یہ تفسیر کا اصول ہے۔ اصل اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا، نہ کہ سبب نزول کے خصوص کا۔ اعتبار کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، جنرلائز کیا جائے گا، یہ احکام آئے ہیں، اور ان کے الفاظ کو دیکھیں گے، ان پر نگاہیں جمائیں گے اور اس سے احکام نکالیں گے۔ تین باتیں ہو گئی۔ ایک، اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے۔ دوسرے، اسلام صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے۔ قرآن پر تو صرف قرآن پر تو نماز کا نظام بھی نہیں بنتا۔ دو آدمی جو ہے متفق نہیں ہو سکتے نماز پر اگر آپ سنت کو نکال دیں۔ کس دلیل سے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ سجدے کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، فلاں کا ذکر ہے، لیکن کہیں ترتیب لکھی ہے کہ پہلے کھڑے رہو، تکبیر تحریمہ کہو، سورہ فاتحہ پڑھو، پھر یہ کرو، پھر رکوع میں جاؤ، پھر کھڑے ہو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر بیٹھو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر کھڑے ہو؟ یہ کہیں ترتیب لکھی ہے؟ یہ جو 1400 برس گزرنے کے باوجود انڈونیشیا کے آخری جزیرے سے لے کر موریتانیہ تک نماز کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ 5 نمازوں میں اختلاف ہے۔
رکعتوں کا اختلاف ہے، ہر رکعت کی ترتیب کا اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں. زیادہ زیادہ رفع یدین ہے یا نہیں ہے، بعد میں آمین زور سے کہنی ہے یا خاموشی سے بس. اتنے مسلک، اتنی قومیتیں، اتنی زبانیں، اتنے علاقے، نماز ایک ہی ہے. کہیں ڈرل نہیں ٹوٹتی، جمعیت ختم نہیں ہوتی. یہ سب سنت کی برکت ہے. تو اسلام کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، اور قرآن سے تدبر کرنے کے لیے قرآن پر اور استنباط کرنے کے لیے تعویل خاص پر بھی نظر ہونی چاہیے. یو گیٹ دی بیک گراؤنڈ جس کے اندر کہ وہ آیات نازل ہوئیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی عام تعویل کی جائے گی کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا قانون جو ہے وہ مستنبت ہوتا ہے. اب چوتھی بات دیکھیے، عرب کا جاہلی معاشرہ جو ہے اس کا معاشرتی نظام کیا تھا؟ کیا وہاں عورتیں ننگی رہتی تھیں؟ کیا وہاں کوئی خاندانی نظام نہیں تھا؟ یہ نہ سمجھیے کہ وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ کوئی خلا تھا. نمبر ایک، ان کا قبائلی نظام بہت مضبوط تھا، اور جب قبائلی نظام مضبوط ہوتا تو خاندانی نظام بہت مستحکم ہوتا. قبیلہ خاندانوں کے مجموعے کا نام ہے نا. نمبر دو، شرفاء کی جو خواتین ہوتی تھی ان کے عام لباس کے علاوہ دو چیزیں اور ان کے استعمال میں رہتی تھی. ایک خمار، اوڑھنی، گھروں کے اندر وہ اوڑھنی اوڑھتی تھی. ایک جلباب، لمبی سی چادر کہ جب باہر نکلتی تھی تو اس میں اپنے پورے جسم کو لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرہ نہیں چھپاتی. یہ جلباب کا لفظ قرآن میں آیا. خمار کا خمر ہننا، جلابیب ہننا، یہ الفاظ انہیں معلوم تھے نا، ان کے زیر استعمال تھے نا، ورنہ کوئی نیا لفظ کہاں سے آ جاتا. تو جلباب اور خمار ان کے لباس کا حصہ تھا. گھر میں اوڑھنی، اور باہر نکلے تو ایک بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لے، لیکن چہرہ نہیں چھپانا. سر کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شے ہو. البتہ نہ گھر کے اندر کوئی مخلوط اجتماعات کی کوئی پابندی تھی. مرد ہیں، عورتیں ساتھ ہیں، بیٹھے، باتیں ہو رہی ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ساتھ مل کر، جیسے آج ویسٹ میں ہے. اور نہ ہی باہر جو ہے کوئی مخلوط جو ان کے اجتماعات تھے ان کے اوپر کوئی پابندی تھی. ایک جو ہے مخلوط معاشرہ تھا. لیکن نمبر تین، وہاں ایک طبقہ تھا کنیزوں کا. کنیزیں، باندیاں، عام خادمائیں، انہیں جاریات بھی کہہ دیتے تھے، چھوکریاں. ان کا جو ہے معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے نہ کوئی جلباب تھی، نہ کوئی خمار تھا. یہ ننگے سر، چہرہ کھلا ہوا آتی تھی. لباس کے بھی کوئی بہت زیادہ ان کے کوڈ نہیں تھے. بے پردگی، عریانی، بے حیائی اور بے شرمی، یہ سب ان میں تھا. یہاں تک کہ ان کے آقا ان سے پروسٹیچیوشن بھی کرواتے تھے، جس کو کہ روکا ہے قرآن نے آ کر سورہ نور کے اندر. ذریعہ بناتے تھے آمدنی کا. میری کنیز ہے، کوئی اسے استعمال کرے، پیسے دے، کمائی ہے نا اس کی، میرے پاس آئے گی، میری کنیز. تو یہ پروسٹیچیوشن، قحبہ گری جو ہے، یہ بھی ان کے اندر عام تھی. تو یہ دو طبقے ہو گئے، شرفاء کی خواتین اور یہ عام چھوکریاں، خادمائیں، باندیاں، کنیزیں، جاریات. اور ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا لوگوں کو حق تھا. وہ بازار میں نکلی ہے تو وہ چھیڑے گا، کیونکہ وہ تو ان کا معاملہ یہ ہے. پروسٹیچیوشن کے لیے بھی جب آمادہ ہے، یا ایک ہے معاملہ چل رہا ہے پروسٹیچیوشن کا بھی، تو چھیڑ چھاڑ کے اندر تو کوئی بھی رکاوٹ ہے ہی نہیں. اس پس منظر میں دیکھیے اسلام نے جو معاشرتی چینجز کی ہیں، جو معاشرتی اصلاحات کی ہیں، ان کے ہدف کیا ہے؟ پہلا ہدف مضبوط خاندانی نظام. یہ خاندانی نظام شروع ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ازدواج سے، اور وہاں نکاح ہوتا تھا. ان دونوں کے درمیان جتنی محبت ہوگی، جتنا قرب ہوگا، جتنا باہمی اعتماد ہوگا، اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا. اس لیے کہ یہ فرسٹ ڈائمنشن ہے خاندان کی، شوہر اور بیوی.
اب شوہر اور بیوی کو اللہ نے اولاد دے دی. سیکنڈ ڈائمینشن ہیز بین ایڈیڈ ناؤ. استحکام خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اولاد والدین کا ادب کرے، ان کی خدمت کرے ان کے بڑھاپے میں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت تو دل میں ہے ہی ہے، اور اس کے لیے تو یہ کہنا پڑتا زیادہ محبت نہ کرو، زیادہ لاڈ پیار کرو گے بگڑ جائیں گے. ان کے محبت کی وجہ سے حرام میں منہ نہ مارو، انہیں اچھا کھلانا اچھا پہنانا یہ روکا گیا ہے. کہیں نہیں کہا گیا اپنی اولاد سے محبت کرو، وہ تو ہے کریں گے. ہاں لیکن بوڑھے والدین، قرآن میں 5 جگہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. دیکھیے سورہ لقمان میں أَنِ اشْكُرْ لِي، شکر کرو میرا، میں خالق ہوں تمہارا، رب ہوں تمہارا. وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا، کیونکہ وہ ذریعہ بنے ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کے. اور تم جب چھوٹے سے تھے انہوں نے ہی پالا پوسا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں کھلایا ہے، اپنی رات کی نیندیں حرام کر کے تمہیں پالا ہے. لہذا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیسری ڈائمنشن بہن بھائیوں میں رشتہ، اولو الارحام، صلہ رحمی کرو، اخوت. یہ 3 ڈائمنشن ہوئے نا. ہمارا سپیس کا تصور کیا ہے؟ 3 ڈائمنشنل سپیس، چوڑائی، لمبائی اور اونچائی یا گہرائی. تو یہ 3 ڈائمنشنز ہیں خاندان کے ادارے کی. اس میں سے بقیہ 2 پر میرا گفتگو کا موضوع نہیں ہے. پہلا جو ہے وہ گفتگو کا اصل موضوع ہے. لا إله إلا الله يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام القبور. وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن. دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان. عباد الرحمن ہر سنیچر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جو احادیث سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ رب کے بہت ہی عزیز ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ وہ قرآن مجید جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے اترا ہے. مطالعہ کی گہرائی میں، دلیل کی روشنی میں، صداقت کے میزان پہ جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، اس قرآن مجید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھا دیں. احادیث کی سمجھ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تعبیر ہے. مولانا ولی اللہ سعیدی. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں. سمجھیے رسول اللہ سے جڑی وہ تمام باتیں جن پر عمل کر کے مومنین ہوتے ہیں اللہ کے قریب. تفہیم حدیث ہر جمعہ رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا. مولانا عبدالکریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام. غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ. جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جاری ہو آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہتے ہیں. سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے. ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا
ایک اللہ ہے. پیغام امن ہر پیر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد نہ ہو، شوہر کو یہ یقین نہ ہو کہ میں جب باہر جاتا ہوں میری بیوی کیا کرتی ہے، اور بیویوں کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اگر بد اعتمادی ہو جائے، اگر شوہر کی نگاہ میں کوئی اور عورت جو ہے وہ آ گئی ہے، کھب گئی ہے، اب اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے گی، اسے خواب میں وہی آئے گی. یہ بانڈ آف لو کمزور ہو گیا. اگر باپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اولاد میری ہی ہے تو وہ خاندان کا ادارہ دراڑیں پڑ گئی. لہذا اس خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے اہم کام کیا ہے کہ جتنی بھی سیکشول اٹریکشن ہے یہ دو صنفوں میں، مرد اور عورت، یہ سینٹرڈ رہے، مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان، انتشار نہ ہو، نگاہ ادھر سے ادھر نہ جائے، بلکہ ان کی پوری توجہ، آپس میں اعتماد ہو، آپس میں محبت ہو. اور اس